السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات اور ساتھ ساتھ ماہ رجب کے اندر کیا جانے والا افضل عمل اور بہترین عمل۔ آپ کے اس ہفتے میں کیے گئے سوالات میں سے چند سوالات ہم نے ان کو ریسرچ کیا اور آپ کی خدمت میں اس کے جوابات پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ میں سے ایک سائل نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے بچے کا ختنہ نہ ہوا ہو تو وہ 3 ماہ کا ہو جائے اور پھر فوت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ بچہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا یا شفاعت کا سبب بنے گا یا نہیں؟ محترم ناظرین، اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ولد العبد قال اللہ عز وجل لملائکتہ، کہ جب اللہ کا کوئی بندہ، یہ بندوں میں سے کسی مسلمان کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے میرے بندے کی بچے کی روح قبض کر لی؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ فرمایا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ فرماتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں تیرا شکر ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام حمد کا مکان رکھو۔ یہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر سے یہ حدیث لکھی گئی ہے، المسند کی حدیث نمبر 415۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ کی روح سے جب کسی بچے کا جو ہے 4 ماہ کا بچہ ہے یا 3 ماہ کا بچہ ہے فوت ہو جائے تو وہ گویا کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا، شفاعت کا سبب بنے گا۔ ایک اور سائل نے سوال کیا کہ قرض پر دی گئی رقم بھی زکوٰۃ دیتے وقت نصاب میں شمار ہوگی یا نہیں؟ مثلا آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا ہوا ہے اور سال پورا ہو گیا ہے، آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اپنے مال کی، تو اس مال کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت آپ اس 1 لاکھ روپے کو جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اس کو اس مال میں شمار کریں گے یا نہیں، اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے یا نہیں؟ بیسیکلی یہی سوال ہے۔ اگر ایک شخص نے قرض دیا ہوا ہے اور اس پر حال علیہ الحول سال بھی گزر گیا ہے تو رقم بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شمار ہوگی اور اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ ایک اور سائل نے سوال کیا، اگر ایک شخص کی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو کیا وراثت میں مرحومہ کا حصہ ہوگا؟ اسی طرح 9 میں سے ایک بیٹی کا بھی وصال ہو چکا جبکہ اس کی بیٹیاں اور بیٹے حیات ہیں تو کیا ان کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا؟ جی ہاں، اگر وہ خاتون اپنے خاوند سے پہلے وفات پا چکی تھی تو خاوند کی جائیداد میں اس کا حصہ نہیں۔ وارث بننے کے لیے ضروری ہے کہ مورث یعنی جس کی کسی کو وارث بناتی ہے کہ موت کے وقت زندہ ہونا ضروری ہے، یعنی بیوی زندہ ہے اور شوہر وفات پا گیا تو پھر تو بیوی کو وراثت میں حصہ ملے گا، لیکن اگر بیوی پہلے وفات پا چکی ہے اور وارث ابھی زندہ ہے اور وارث بعد میں فوت ہو گیا تو اس کی اولاد میں ہی وہ جو ہے وراثت تقسیم ہوگی، بیوی کا حصہ نہیں ہوگا کیونکہ بیوی پہلے ہی مرحومہ بن چکی تھی اس کی حیات میں ہی۔ محترم ناظرین، یہ تھے چند سوالات جو کہ آپ نے پوچھے اور ہم نے ان کے جوابات دیے۔ بہترین وظائف کے لیے، بہترین سوالات کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً سوالات کے جوابات بھی دیتے رہیں گے اور آپ کے اشکالات بھی دور کرتے رہیں گے۔ ماہ رجب کا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ رجب میں صدقہ کرنے کی فضیلت اور برکت کیا ہے؟ اس حوالے سے اسلام ہمیں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ماہ رجب اسلامی سال کے 4 محترم مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت اور روحانی برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی خصوصی تاکید کی جاتی ہے۔ ایسے مبارک مہینے میں اگر بندہ صدقہ و خیرات کرے تو اس کی قبولیت، اثر اور برکت عام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ رجب میں صدقہ کرنے کی اصل روح کیا ہے، کون سا صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس حوالے سے اسلام باقاعدہ رہنمائی فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق چھوٹا سا صدقہ بھی خلوص کے ساتھ ہو تو پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ مشکل وقت میں دیا گیا صدقہ کیوں سب سے زیادہ اجر رکھتا ہے؟
خفیہ صدقہ اللہ کے غضب کو کیسے بجھا دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ ماہ رجب چونکہ ہم اگر دیکھیں تو ہماری دعاؤں کو قبولیت کے لیے بہترین مہینہ، رزق میں برکت کا بہترین مہینہ، بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے بہترین مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ چونکہ شعبان اور پھر رمضان ہے، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب جو ہے وہ آگے آنے والے مہینے شعبان اور رمضان کا پیشخیمہ ہے۔ گویا کہ اس مہینے میں نیکیوں کی طرف بڑھنے کی رغبت ہو جاتی ہے، اور رمضان اور شعبان اور پھر رمضان میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ نیکیاں ان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس حوالے سے تقوی اختیار کرنا اور صدقہ کرنا سب سے افضل امر قرار دیا جائے گا۔ آپ جتنا زیادہ صدقہ کریں گے، جتنا زیادہ تقوی اختیار کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی کے اندر برکتیں اور رحمتیں آئیں گی۔ ماہ رجب کا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ رجب میں صدقہ کرنے کی فضیلت اور برکت کیا ہے؟ اس حوالے سے اسلام ہمیں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ماہ رجب اسلامی سال کے 4 محترم مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت اور روحانی برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی خصوصی تاکید کی جاتی ہے۔ ایسے مبارک مہینے میں اگر بندہ صدقہ و خیرات کرے تو اس کی قبولیت، اثر اور برکت عام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ رجب میں صدقہ کرنے کی اصل روح کیا ہے، کون سا صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس حوالے سے اسلام باقاعدہ رہنمائی فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق چھوٹا سا صدقہ بھی خلوص کے ساتھ ہو تو پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ مشکل وقت میں دیا گیا صدقہ کیوں سب سے زیادہ اجر رکھتا ہے؟ خفیہ صدقہ اللہ کے غضب کو کیسے بجھا دیتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ ماہ رجب چونکہ ہم اگر دیکھیں تو ہماری دعاؤں کو قبولیت کے لیے بہترین مہینہ، رزق میں برکت کا بہترین مہینہ، بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے بہترین مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ چونکہ شعبان اور پھر رمضان ہے، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب جو ہے وہ آگے آنے والے مہینے شعبان اور رمضان کا پیشخیمہ ہے۔ گویا کہ اس مہینے میں نیکیوں کی طرف بڑھنے کی رغبت ہو جاتی ہے، اور رمضان اور شعبان اور پھر رمضان میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ نیکیاں ان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس حوالے سے تقوی اختیار کرنا اور صدقہ کرنا سب سے افضل امر قرار دیا جائے گا۔ آپ جتنا زیادہ صدقہ کریں گے، جتنا زیادہ تقوی اختیار کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی کے اندر برکتیں اور رحمتیں آئیں گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ بہترین ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔